ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایام تشریق میں پانچوں نمازوں کے بعد جو تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی شخص عمدن یا سہون پڑھنا بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر جان بوجھ کر عمدن ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے اسے استغفار کرنا پڑے گا، اور اگر سہون ایسا ہو گیا تو وہ معاف ہے۔ تاہم ایسے لوگوں کو بھی یاد آنے پر بعد میں استغفار پڑھ لینا چاہیے اور پھر وہ تکبیر بھی دہرا لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ تکبیرات تشریق جو نمازوں کے بعد میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور اوقات میں بھی اس کو پڑھتے رہنے کی فضیلت ہے، بلکہ اس پورے عشرے میں، جس کو عشرے ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اور پھر ایام تشریق آ جاتے ہیں، یعنی 10ویں 11ویں 12ویں، تو ان دنوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمازوں کے بعد تو یہ واجب ہے، ایام تشریق میں اور دیگر اور مواقع پر مستحب ہے، پسندیدہ ہے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اسی طرح نفل نمازوں کے بعد، سنت نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، غرض یہ کہ ہر موقع پر جہاں بھی آپ اس تکبیر کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے رہنے میں فضیلت بتائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں، اس لیے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، لہذا ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر کہو، زیادہ سے زیادہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تحمید یعنی حمد بیان کرو، اور یہ سب چیزیں تکبیر تشریق میں آ جاتی ہیں۔ تکبیر تشریق ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بعد نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے اندر اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا پیغام بھی ہے۔ یہ الفاظ اور یہ تکبیرات ہر موقع پر دہرانے کی ہیں، اس لیے اگر کوئی نماز کے بعد بھول گیا تو دوسرے موقع پر اس کو پڑھ کر اس کا تدارک کرے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اسے استغفار کرنا پڑے گا۔